چھوٹے چھوٹے ایسے کلمات کہ جن کے پڑھنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرشتے اس کی نیکیاں لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں۔ تو ایسی چند باتیں میں آپ کو بتلاؤں گا تاکہ آپ اس کی پابندی کریں۔ پھر توجہ فرمائیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی لیکن اتنی قیمتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ان کا مقام ہے کہ ان کلمات کو کہنے والا بندہ اپنے گناہوں کو دھلوا لیتا ہے اور اتنا اجر ملتا ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ فرشتے اس بندے کی نیکیاں لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں۔ تو بچیوں کو چاہیے کہ وہ ایسے کلمات اپنی زبان سے بولتی رہا کریں کہ جن کی اتنی نیکیاں ہیں پہاڑوں برابر کہ ان کو لکھتے لکھتے بھی فرشتے تھک جاتے ہیں۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو قیامت کے دن آپ کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ بہت ہوگا، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ ان نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے آپ کے جو پہلے گناہ ہو چکے ان کی ظلمت دھل جائے گی۔ تو دو فائدے ہو جائیں گے، پہلے گناہوں کی ظلمت ختم، اور دوسرا نام اعمال کے اندر نیکیوں کا ذخیرہ زیادہ۔ تو دیکھو یہ کتنی مزے کی بات ہے۔ تو اس کی ہوتی ہے عادت بنانے کی بات۔ اگر آپ ان کلمات کو پڑھنا عادت بنا لیں تو روزمرہ آپ کو نیکیاں ملتی جائیں گی، ہر دن آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ان میں سے ایک پہلا عمل ہے استغفر اللہ پڑھنا۔ جب ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوں، آپ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ چنانچہ اس استغفار کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ استغفار کرنے والے بندے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ توجہ فرمائیں کہ استغفار کثرت سے کرنے والے بندے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا میں گناہوں کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، دشمن اس پر غالب آ جاتے ہیں، اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے۔ تو یہ گناہوں کا جتنا وبال ہے اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے اس کو روک دیتے ہیں۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ مجھے دنیا میں رسوائی نہ ہو، کہیں گناہوں کی وجہ سے میری شکل ہی نہ مسخ کر دی جائے، مجھ سے رزق ہی نہ چھین لیا جائے۔ تو اگر یہ تمنا دل میں ہے تو پھر اس کے لیے آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان ہیں اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ اس وقت تک بھی ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں جو برکتیں تھیں کہ اللہ کا عذاب ٹل گیا تھا، استغفار کے پڑھنے سے بھی وہی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے کہ اگر ہم آپ کا انکار کرتے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا، اور ان کے اوپر عذاب کوئی نہ آیا۔ تو یہاں پر مفسرین نے تفصیل لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ مکہ والوں پر عذاب اس لیے نہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے
کہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرما لی تو اس وقت عذاب آ جاتا؟ تو اس کا جواب علماء نے دیا کہ وہاں پر کچھ صحابہ موجود تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، وہیں رہ گئے تھے مگر کلمہ پڑھا تھا انہوں نے، بوڑھے تھے یا کوئی اور عذر تھا، تو ان کی برکت سے عذاب نہ آیا۔ پھر اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو پھر جب ایک وقت ایسا آیا کہ سارے ہی مسلمان ہجرت کر کے چلے ہی گئے تھے اور پیچھے کافر ہی رہ گئے تھے، مشرکین ہی رہ گئے تھے، تو اس وقت عذاب آ جاتا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ ان مشرکین کی عادت تھی کہ جب یہ طواف کرتے تھے بیت اللہ کا تو غفرانک کا لفظ کہا کرتے تھے، غفرانک کا، اے اللہ ہماری مغفرت کر دے، یہ بھی استغفار ہے۔ تو مشرکوں کے اس لفظ کے کہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی عذاب سے بچائے رکھا۔ تو اگر مشرک یہ لفظ کہہ دے اللہ اس کو عذاب سے بچا دیتے ہیں، تو اگر مومن کہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہوں گے۔ لہذا آپ استغفار کی کثرت کریں، دن میں 100 مرتبہ صبح اور شام تو کم سے کم درجہ ہے، زیادہ پڑھنا چاہیں تو زیادہ بھی پڑھ سکتی ہیں، کام کاج کے دوران بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اپنی زبان پہ رکھ سکتی ہیں۔ جتنا استغفار زیادہ کریں گی 2 فائدے ہوں گے، ایک تو گناہ دھل جائیں گے اور دوسرا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہٹ جائے گا، اللہ کا عذاب ٹل جائے گا۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچیں نا کہ اگر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو ہم تو کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ آج جو جی رہے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی صفت ستاری کے صدقے جی رہے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر استغفار کرنا بڑا ضروری۔ ویسے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو ان کو 5 فائدے ملتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ انہ کان غفارا، کہ ان بندوں کے جو استغفار کرتے ہیں ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ کہ جہاں پر استغفار کثرت سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے، ان کو قحط سالی سے بچا لیتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ وَبَنِينَ، اور جو لوگ استغفار کثرت سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے عطا کرتے ہیں۔ اب کون سی عورت ہے شادی شدہ جو کہے کہ مجھے بیٹے کے پیدا ہونے کی طلب نہیں، تمنا نہیں؟ ہر عورت وش کرتی ہے، اور یہ بیٹے والی نعمت کیسے ملتی ہے؟ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم کہ استغفار زیادہ کریں گی تو اللہ رب العزت بیٹے کے ساتھ بندے کی مدد فرمائیں گے۔ جنات، اللہ تعالیٰ باغ عطا فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ زمین سے پانی کے چشمے جاری فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار ہر بندے کو کرنا چاہیے، چاہے نیک ہے چاہے بد ہے، اس لیے کہ اگر کافر ہے تو کفر سے توبہ استغفار کرے، اگر عام مسلمان ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے، اگر گناہوں میں ملوث نہیں ہوتا، نیک بندہ ہے، تو اس کے دل میں بھی جو غفلت آ جاتی ہے اس سے استغفار کرے۔ اور اگر کوئی کہے کہ میرا دل غافل بھی نہیں ہوتا، تو ایسے بندے کے دل و دماغ میں بھی شیطان وسوسے تو ڈالتا ہے، ان وساوس شیطانی پہ استغفار کرے۔ اور اگر کوئی کہے کہ مجھے تو شیطان وسوسے بھی نہیں ڈالتا، تو وہ بھی اپنے اخلاص کی کمی کے اوپر استغفار کرے کہ جتنے خلوص سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نہیں گزار پا رہے۔ تو استغفار کے کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں آ جاتا ہے، بچ جاتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔
رزق میں برکت سے، بیٹوں میں برکت عطا فرما کے، اور اس کے اللہ تعالیٰ دنیا کے ان مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔ آپ استغفار کی کثرت کریں گی تو آپ کو کسی عامل سے کوئی عمل پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ کاروبار کی پریشانی استغفار سے ختم، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ مال کے ذریعے سے مدد کروں گا۔ اگر اولاد کی پریشانی ہے تو وہ استغفار سے ختم، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بیٹے دے کر ان کی مدد کروں گا۔ اگر کسی کا کام نہیں چلتا تو جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ میں باغوں سے پھل عطا کروں گا، اللہ تعالیٰ ان کو دکان سے بھی پھل عطا فرمائیں گے، کاروبار اچھا چلے گا۔ تو ایک استغفار کی کثرت سے ہماری زندگی کے کتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کام یہ کہ انسان کی زندگی میں کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غمی ہوتی ہے، کبھی کام مرضی کے مطابق ہوتے ہیں اور کبھی کام مرضی کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو اگر تو کام مرضی کے مطابق ہوں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ زبان سے الحمدللہ کہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس شکر ادا کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ آئی ہوئی نعمت انسان سے واپس نہیں لی جاتی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اب مثال کے طور پر کتنے کام ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، تو جب بھی کوئی کام مرضی کے مطابق ہو تو چپکے اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کر لو، اپنی زبان سے الحمدللہ پڑھ لو۔ جب آپ نے کسی کام پہ الحمدللہ پڑھ لیا تو گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اس کا خیال آئے تو کہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی، بیماری کوئی نہیں، خیال سوچ میں آئے تو کہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت کی زندگی دی تو یہ خیال آئے تو کہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت کی روزی گھر بیٹھ کر عطا فرمائی، یہ خیال آئے تو کہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیں، جب ان پہ نظر پڑے تو کہو الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا گھر دیا، سر چھپانے کا در دیا، جب اس کو دیکھیں تو کہو الحمدللہ۔ اگر کوئی آپ کی تعریف کرے، کوئی عورت آپ کو کہتی ہے آپ نے بڑا اچھا کیا، میں بہت خوش ہوں، تو اس تعریف پر کہو الحمدللہ۔ اگر آپ کے بچے بخیریت سکول سے واپس آ گئے، ان کو دیکھتے کہو الحمدللہ۔ اگر آپ کے بچے شوق ذوق کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کہو الحمدللہ۔ اگر وقت پہ آپ نے کپڑے دھو لیے، تیار ہو گئے، کہو الحمدللہ۔ اگر آپ نے کھانا وقت پہ پکا لیا، کہو الحمدللہ۔ اگر آپ کے گھر مہمان آئے اور وہ خوش واپس گئے، کہو الحمدللہ۔ اگر آپ کو وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی، کہیں الحمدللہ۔ آپ نے وقت پہ تلاوت پابندی کے ساتھ کر لی، اذکار مراقبہ پابندی کے ساتھ کر لیا، کہیں الحمدللہ۔ اگر آپ ایک دن بے پردگی سے بچ گئیں، پردے کا آپ نے خیال لحاظ رکھا تو کہو الحمدللہ۔ اگر آپ نے کسی دل میں کسی کا دل نہیں دکھایا تو کہو الحمدللہ۔ معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی کام آپ کی مرضی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہوتا ہے، اس کام پر اگر آپ الحمدللہ کہہ لیں گی تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندیوں میں شامل ہو جائیں گی۔ جب آپ کا دل خوش ہو کسی بات پہ، سکون ہو، تو کہو الحمدللہ۔ آپ کا خامن گھر آیا
اور مسکراتے چہرے کے ساتھ آیا، آپ کو دیکھ کے مسکرایا، کہو الحمدللہ۔ ناشتہ آپ نے ٹھیک وقت پہ خاوند کو کروا دیا، کہو الحمدللہ۔ بچوں کو خوش کھیلتا دیکھا، کہو الحمدللہ۔ آپ کو کسی دن ساس نے تنگ نہیں کیا، کہو الحمدللہ۔ نند نے کسی دن آپ کو تانا نہیں دیا، کہو الحمدللہ۔ اگر آپ کی کوئی دعا قبول ہو گئی، کہو الحمدللہ۔ آپ سوئیں اور آپ کو پرسکون نیند آئی تو جاگنے پہ کہیں الحمدللہ۔ بھوک لگی تھی، آپ نے کھانا کھا لیا، پیٹ بھر کے کہو الحمدللہ۔ پیاس لگی تھی، ٹھنڈا پانی اللہ نے دیا، پی کر کہیں الحمدللہ۔ نرم بستر اللہ نے سونے کے لیے عطا فرمایا، بستر پر لیٹتے ہی کہیں الحمدللہ۔ تو اگر آپ غور کریں تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں ہر وقت ہی الحمدللہ کہنا چاہیے، حالانکہ ہماری عورتیں دن میں ایک دفعہ بھی نہیں کہتی ہوں گی الا ماشاء اللہ۔ تو غور کریں کہ کتنی غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں کہ ہمیں تو لمحے لمحے اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں، اور اللہ کی ان نعمتوں کو ہم ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہمارا حق تھا جو اللہ نے ہمیں دے دیا۔ حالانکہ جن کو یہ نعمتیں نہیں ملی ان سے جا کے پوچھو نا، اب جس بچی کا رشتہ نہیں آتا اس سے پوچھو کہ وہ دل میں کتنا دکھی ہوتی ہے۔ آپ کو اللہ نے اگر محبت کرنے والا خامن دیا تو کیوں زبان سے نہیں نکلتا الحمدللہ؟ الحمدللہ کا لفظ تو آپ ایک دن میں سینکڑوں دفعہ کہنے کی عادت ڈال لیں، بات بات میں الحمدللہ یہ ہوا، الحمدللہ یہ ہوا، بات کرتے ہوئے یہ کہیں۔ تو شکر ادا کرنے سے انسان کو ایک تو نعمتوں میں اضافہ نصیب ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرا فائدہ یہ کہ شکر ادا کرنے سے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ جیسے استغفار سے عذاب ٹل جاتا ہے نا، شکر ادا کرنے سے بھی عذاب ٹل جاتا ہے۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اے میرے ایمان والے بندو، اگر تم ایمان لاؤ اور میرا شکر ادا کرو تو تمہیں عذاب دے کر اللہ کے ہاتھ کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا اگر تم ایمان لا کر اس کا شکر ادا کرو؟ تو معلوم ہوا کہ استغفار سے بھی عذاب ٹل جاتا ہے، اور شکر ادا کرنے سے بھی اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ تو دیکھو یہ کتنے چھوٹے چھوٹی باتیں ہیں اور کتنا ان کا فائدہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ یوں سمجھیے کہ میں آپ کو آج کچھ ہیرے اور موتی تحفے میں دے رہا ہوں۔ یہ الحمدللہ کا لفظ اتنا اچھا لفظ ہے کہ جنتی جنت میں صرف اتنا کہیں گے وقال الحمدللہ رب العالمین۔ جنتی بھی جنت میں ہر وقت اللہ کی جو ہے تعریف کریں گے، الحمد کہا کریں گے۔ آپ وہ جنتیوں والا کام دنیا میں کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور الحمد کا لفظ کثرت سے استعمال کرنا اپنی گفتگو میں، اور ہر وقت جس نعمت کو بھی دیکھو، ہر وقت بس جو بھی چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے بس اس پر الحمدللہ کہہ دو۔ موٹا سا اصول یہ ہے۔ ہم اپنی روح کو غذا کیسے پہنچائیں؟ تو یہ مسئلہ ہے نا، ایک ضرورت ہے نا ہماری۔ آج کی اس محفل میں وہ چند نکتے سمجھانے ہیں کہ جن سے روح کو غذا ملتی ہے، تاکہ ہم اس کو یاد رکھیں اور کوشش کریں ان اعمال کو زیادہ کرنے کی، روزانہ کرنے کی، تاکہ جسم کے ساتھ روح کو بھی غذا ملتی رہے۔ تو روح کی غذا اوپر سے آنے والے انوار و تجلیات ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے انسان کی روح کو غذا ملتی ہے، قرآن عظیم الشان۔ قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا سننا، یہ انسان کی روح کو غذا پہنچاتا ہے۔ اور دلیل قرآن عظیم الشان میں سے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ
فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. یہ ترحمون کا لفظ سند ہے، سٹیمپ لگ رہی ہے، رحمت برستی ہے. اور وہ رحمت جسم کی غذا نہیں ہے، وہ رحمت دل کی غذا ہے، روح کی غذا ہے. جس قرآن مجید کو سننے سے رحمت برستی ہے اس کو پڑھنے سے کتنی رحمت برستی ہوگی. یہاں تو کہا نا کہ جب پڑھا جائے تو تم سنو تاکہ رحمت برسے. تو سننے والے پر رحمتیں برس رہی ہیں تو پڑھنے والے پر کیا رحمتیں برستی ہوں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم روزانہ فجر کی نماز پڑھا کریں تو پھر سورہ یاسین پڑھا کریں، قرآن مجید پڑھا کریں، فوراً اپنی روح کو ناشتہ کروانے کی کوشش کیا کریں. اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے. لوگ کہتے تھے کیا وجہ ہے، آپ نے ناشتہ نہیں کرنا؟ تو وہ فرماتے تھے کہ تم اپنے جسموں کو ناشتہ کروا رہے ہو، میں بیٹھا اپنی روح کو ناشتہ کروا رہا. تو اس کا مطلب یہ کہ فجر کے بعد تلاوت کا کرنا، تسبیحات کا کرنا، ذکر کا کرنا، یہ انسان کے لیے باطنی غذا کا ذریعہ بن. ہم میں سے کتنے ہوں گے جو اس کی باقاعدگی کرتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ، معمولی نہیں. یعنی کھانے پینے کا تو معمول ہے، گھر کا بچہ بھی بتا دے گا اتنے بجے ناشتہ ہوتا ہے، اتنے بجے دوپہر کا کھانا اور اتنے بجے رات کا کھانا. لیکن روحانی غذا کا معمول ہی نہیں. تو معمول بنانا ضروری ہے. جتنے لوگ اولیاء بنے اس دنیا میں یہ وہ لوگ تھے جو معمولات کرتے تھے باقاعدگی کے ساتھ، تب ان کو وہ نعمت ملی. اتفاقاً نہیں کوئی ولی بن جاتا، اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے، تب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ ہم تہجد میں اٹھیں، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد اس نیت سے یہ اعمال کریں کہ یہ چیز ہمارے لیے روح کی غذا بنے گی. ہمارے اکابر جب دن کے کام کاج سے فارغ ہوتے تھے تو مصلی پہ آ جاتے تھے، رات گزار دیتے تھے مصلی کے اوپر. ان کو رات کے اندھیرے کا اس طرح انتظار ہوتا تھا جس طرح دلہا کو دلہن سے ملنے کے لیے رات کا انتظار ہوا کرتا. ایسے وہ رات کے منتظر رہا کر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، رات کا بیشتر حصہ نوافل میں کھڑے رہنا، حتیٰ کہ ہمسائے کے لڑکے بچے ان کو چھت کے اوپر ایک مینارہ سمجھا کرتے تھے. تو اتنا تو وہ اللہ کی یاد کیا کرتے تھے نا، قرآن پڑھا کرتے تھے. اور ہمارے قریب کے زمانے کے بزرگوں کا معمول ایک منزل روزانہ کا. اس عاجز کے والد صاحب حافظ نہیں تھے مگر پوری زندگی ایک منزل روزانہ پڑھنا ان کا معمول تھا. ہم نے بچپن سے لے کے اپنے بال سفید ہونے تک اپنے والد کو ہر جمعرات کو ختم قرآن کرتے دیکھا ہے. ہر جمعرات کو ان کا ختم ہوتا تھا، ناظرہ پڑھتے تھے. تو معمول تھے ان کے. ہم بھی سوچیں اس کے اوپر کہ ہمارا بھی کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے. زیادہ نہیں کر سکتے تو چلو تھوڑا صحیح، مگر کریں تو صحیح نا. یہ تو نہیں کہ کئی دن گزر جاتے ہیں قرآن مجید کئی گھروں میں کھولنے والا ایک بھی نہیں ہوتا. اخبار روز پڑھا جاتا ہے، ٹی وی روز دیکھا جاتا ہے، اور انٹرنیٹ کی مصیبت تو 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے. اگر نہیں کھلتا اللہ کا قرآن. تو اپنی روح کو غذا پہنچانے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا معمول روزانہ لازماً پورا کرنا چاہیے. بس یہ نیت کریں کہ ناشتہ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، قرآن مجید کا معمول نہ چھوٹے. اس پابندی کے ساتھ اچھا صبح نہیں پڑھ سکے تو شام پڑھ لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ماشاءاللہ سنت ہی یہی ہے. کچھ صورتیں ہیں جو صبح پڑھنا مسنون ہے، کچھ ظہر کے بعد، کچھ مغرب کے بعد، کچھ عشاء کے بعد سونے سے پہلے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے. یہ کیا چیز تھی؟ جیسے آپ کچھ دیر کے بعد نا کینڈی کھا رہے ہوتے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہوتے ہیں، فلاں چیز کھا. یہ اسی طرح ہے کہ معمول ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، روح کو غذا ملتی رہتی ہے. تو جتنی مسنون صورتیں ہیں یاد کریں اور ان کو دن کے مختلف اوقات میں پڑھنے کی عادت بنا لیں، از خود غذا ملتی جائے گی. اور جو حافظ قرآن ہوں ان پر تو اللہ کی خاص رحمت، وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں. ہمارے اکابر تو ایک آیت پڑھتے تھے، پوری رات گزار دیتے تھے. پہلے یہ بات ذرا عجیب لگتی تھی کہ ایک آیت پڑھتے پوری رات. پھر ایک چیز نکل آئی جس کا نام ہے چنگم. ہم نے بعض بچوں کو دیکھا کہ جتنی دیر بیٹھے ہیں منہ چل رہا ہے. پوچھا بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی بس یہ چنگم ہے، اس کو چبانے میں مزہ آتا ہے. بھئی اگر ایک گھنٹہ ایک ہی چیز کو چبانے کا مزہ یہ پا رہے ہیں تو ہمارے اکابر بھی ایک آیت کو بار بار پڑھ کر کندے مکرر کا مزہ لیا کرتے ہیں. ان کو بھی مزہ آتا تھا.
تو پہلی چیز جس سے ہم نے اپنی روح کو غذا پہنچانی ہے وہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. صرف ثواب کی نیت نہیں ہونی، ثواب تو ملے گا، یہ بھی نیت ہونی ہے کہ میں نے اس کو آداب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس طرح پڑھنا ہے کہ اللہ کی رحمتیں برسیں اور میرے دل کی ظلمت کو دھو دیں. دوسری چیز جس سے کہ انسان کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے اس کو کہتے ہیں استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا واستغفر اللہ، استغفار کرو. ہمارے اکابر یہ معمول بتاتے ہیں روزانہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کو دن میں کم از کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام. زیادہ وقت ہو تو 200 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. مگر جب پڑھ رہے ہوں تو ذرا اپنے گناہوں پر ندامت بھی دل میں محسوس کریں. یہ نہ ہو کہ زبان پہ استغفار چل رہا ہے اور دن میں گناہوں کے خیال چل رہے ہیں. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ فرماتی تھیں استغفارنا یحتاج الی استغفار، کہ ہم ایسا استغفار کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے. سبح برکف توبہ برلب دل پر از لطف گناہ. ہاتھ میں تسبیح، زبان پہ توبہ اور دل گناہ کی لذت میں پڑا ہوا ہے. معصیت را خن میں آیت بر استغفار ما، میرے استغفار کے اوپر تو گناہ بھی کھڑا ہنس رہا ہے. تو ایسا استغفار نہ ہو. صحیح ندامت کے ساتھ ہم استغفار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی. دلیل قرآن عظیم الشان، بات پکی. اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. قرآن کی آیت. اگر یہ استغفار کرتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ رحمت برساتے. تو اس کا مطلب ہے یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، انسان کے روح کو غذا ملتی ہے. پھر تیسری چیز جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اترتی ہے درود شریف کا پڑھنا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اتارتے ہیں. تو 10 رحمتوں کا اترنا اس بات کی دلیل کہ روح کو غذا ملتی ہے، نور اترتا ہے انسان کے اوپر. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، کم از کم اتنا تو درود شریف ضروری پڑھ لیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھ، چوتھائی حصہ. زیادہ پڑھو گے تو فائدہ زیادہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا حصہ. بھائی زیادہ پڑھو گے تو زیادہ فائدہ. 3 حصے. فرمایا اور زیادہ تو 4 حصے. جب انہوں نے کہا کہ میں پورا وقت درود شریف پڑھنے میں لگا دوں گا، نبی اسلام نے فرمایا اذن یغفر لک ذنبک، تیرے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور تیرے غموں کو تیرے سر سے اتار دیا جائے گا. تو درود شریف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور دھو دیتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود شریف کا پڑھنا انسان کے دلوں کی ظلمت کو مٹا دیتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل ان کے فضائل نہ بتائے ہوتے تو میں اپنا پورا وقت درود شریف کے پڑھنے میں گزار دیتا. تو ہم بھی درود شریف پڑھیں کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام. اس سے کیا ہوگا کہ دل کو غذا پہنچ جائے گی. چوتھی چیز اللہ کا ذکر کرنا، ذکر لسانی یا ذکر قلبی جیسا بھی معمول ہو. ذکر کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے. اور حدیث پاک سے دلیل نزلت علیہم السکینہ، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے. ملائکہ آ جاتے ہیں ان کے اوپر. جہاں لوگ مل بیٹھتے ہیں مختلف جگہوں سے آئے ہوئے اللہ کو یاد کرنے کے لیے. تو ذکر کرنے سے سکینہ کا نازل ہونا بھی اس بات کی دلیل کہ انسان کے دل کو غذا ملتی ہے. ذکر سے ذات کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے. جتنا جس چیز کا تذکرہ زیادہ کریں اتنا اس سے محبت ہوتی ہے. تو کثرت ذکر کا حکم اس لیے کہ اس سے اللہ رب العزت کی محبت انسان کے دل میں بڑھتی. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. ہمیشہ ذکر کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے. موسموں کے بدلنے کا اس پہ اثر نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے اکابر صبح شام کا کچھ وقت تھا جس میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے.
پھر پانچویں چیز جس سے کہ انسان کے اوپر رحمت اترتی ہے وہ ہے اتباع سنت. جتنا ہر عمل سنت کے مطابق ہوتا جائے گا اتنا اللہ کی رحمت ہم پہ برستی جائے گی. جتنا ہر عمل سنت کے مطابق. اس لیے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت ہونے کے بعد پہلا کام یہی بتاتے ہیں ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا ہے. سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے. کیوں؟ ایک تو اجر ہے، ایک قرب ہے، اللہ کی محبوبیت ملتی ہے، اور تیسرا یہ چیز انسان کے روح کی غذا بھی ہے. دلیل قرآن عظیم الشان میں سے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر رحمت برسے گی. تو اتباع سنت سے بھی انسان پر رحمت برستی ہے. پھر چھٹی چیز اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا. قرآن مجید میں تو حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ کونوا حکم ہے، اور حدیث پاک میں بھی حکم دیا گیا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بمجالسۃ العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیت بماء المطر. کہ جس طرح بارش کے اترنے سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح اہل اللہ کی حکمت بھری باتوں سے اللہ دلوں کو زندہ فرما دے. تو دلوں کو غذا کا ملنا حدیث سے ثابت. اس لیے تو فرمایا کہ انسان کہیں نہ کہیں اپنا تعلق جوڑے. مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مشائخ کی نظر شفا اور ان کا کلام کیمیا ہے. ان کا کلام کیمیا اور ان کی نظر شفا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. تو یہ مشائخ کی صحبت میں اسی معلوم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گر تو سنگے خارہ مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوہر شوی. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے مشائخ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، ان کی صفت ہوتی ہے رویتہ شفا و موعظتہ دوا. ان کی رویت شفا ہوتی ہے اور ان کی بات انسان کے لیے دوا ہوتی ہے. بلکہ فرمایا ينتفع برؤیتہ قبل روایتہ. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی روایت سے پہلے رویت سے ہی فائدہ ہو جاتا ہے بندے کو. ساتویں چیز جس سے کہ انسان کے دل پر نور اترتا ہے وہ ہے تقوی کو اختیار کرنا. اس لیے ہمارے مشائخ جہاں اتباع سنت کا تلقین کرتے ہیں وہاں ساتھ گناہوں سے بچنے کا بھی حکم دیتے ہیں. بھئی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور گناہوں سے بچنا، مشتبہات سے بچنا، اسی کا نام تقوی ہے. جتنا تقوی اختیار کریں گے اتنا اللہ کی رحمت برسے گی. جی تقوی اختیار کرنے سے بھی رحمت برستی ہے. وہ کیسے؟ دلیل قرآن عظیم الشان. قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. تم تقوی اختیار کرو تم پر رحمتیں برسائی جائیں گی. تو تقوی کے اختیار کرنے سے بھی رحمت برسی. اس لیے یہ مہینہ رحمت کا مہینہ کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ماہ سیام ہے، اور سیام کا اصل مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. اور تقوی سے رحمت برستی ہے. اس لیے اس کو شہر الرحمہ کہا، شہر الغفران کہا. حدیث مبارکہ میں شہر عظیم کہا اس شہر اس مہینے کو. اور ہم تو صرف رمضان کی برکتیں اگر لے پائے تو بڑی بات. ہمارے مشائخ تو پوری زندگی اسی ترتیب پہ گزارتے تھے. فرماتے تھے الدنیا یوم ولنا فیہا صوم. دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس ایک دن میں روزہ رکھا ہوا ہے. یعنی گناہوں سے بچنے کا روزہ، یہ مقصد تھا ان کا. پوری زندگی اسی طرح گزار دیتے تھے. اس لیے فرمایا للصائم فرحتان. روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، فرحت عند الافطار، ایک تو افطار کے وقت خوشی، و فرحت عند لقاء الرحمن، جب رحمان سے ملیں گے اس وقت بھی خوشی ہوگی. اس لیے یہ رمضان کا مہینہ انسان کے دل کو منور کر دیتا ہے. ظاہر میں تو نظر آتا ہے کہ جی بھوکا رہنا پڑے گا، مگر کہاں بھوکا رہنا پڑتا ہے. اگر اوور آل دیکھیں تو رمضان میں انسان زیادہ کھاتا ہے، اور جتنی نعمتیں رمضان میں ملتی ہیں باقی مہینے میں تو ملتی ہی نہیں ہے.
مگر رمضان المبارک میں واقعی روزہ دار پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ پھر 9ویں چیز کہ انسان اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگے، یہ اعمال بھی کرے اور ان اعمال کو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے۔ اے اللہ میرے دل کو منور فرما دیجئے، میرے دل کو غذا پہنچا دیجئے، میری روح کو منور کر دیجئے۔ اور یہ چیز حدیث پاک سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام جب فجر کی سنتیں ادا فرما کے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے تو حدیث پاک میں ہے کہ راستے میں نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل لی نورا، اللہ مجھے ہی نور بنا دے۔ اب یہ دیکھیے کتنی اہم بات ہے، ہم میں سے کتنوں کا معمول ہے اس دعا کو پڑھنا؟ اللہ ماشاء اللہ، بہت کم لوگ ہوں گے جو باقاعدہ پڑھتے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے یہ دعا سکھائی ہمیں، دنوں پہ دن گزر جاتے ہیں، مہینوں پہ مہینے یہ دعا مانگی نہیں ہوتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اجعلنی، اللہ مجھے ہی نور بنا دے۔ آج وقت ہے اس نور کو حاصل کرنے کا، اگر دنیا میں اس نور کو حاصل نہ کیا تو پھر قیامت کے دن پریشانی ہوگی۔ اس لیے جو نیک کام کرتا ہے، شریعت و سنت کی اتباع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تقوی کے ذریعے، تو فرمایا افمن کان میتن فاحییناہ، اور وہ جو مردہ تھا اس کو ہم نے زندہ کیا، وجعلنا لہ نور، اور اس کو ہم نے نور عطا کیا، یمشی بہ فی الناس، اس نور کو لے کے وہ انسانوں میں چلتا ہے اور دین کی دعوت کا کام کرتا ہے۔ تو اس نور کو دل میں لینا یہ انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے، اور اس نور کو لینے کی جگہ فقط یہ دنیا ہے، اس کے بعد یہ نور نہیں مل سکے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، انسان کے بدن کے بننے کی جگہ ماں کا پیٹ، اگر بچہ اس طرح سے پیدا ہو کہ دونوں آنکھیں نہ بن سکیں تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر دنیا میں آنکھیں نہیں بنا سکتا اس کی۔ کئی بچوں کی انگلیاں، ان کی گروتھ پوری نہیں ہوتی تو دنیا میں آنکھیں پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ ماں کا پیٹ اس کی گروتھ کی جگہ ہے۔ اگر پوری ہو گئی تو بہت اچھا، اگر نہیں تو پھر وہ کمی رہے گی۔ یہی حال انسان کی روح کے معاملے کا، کہ روح کے بننے کی جگہ یہ زمین و آسمان کا پیٹ ہے۔ بن گئی روح تو بہت اچھا، نہ بنی تو آگے جا کے نہیں بن سکے گی۔ چنانچہ قیامت کا دن ہوگا تو ایمان والے اپنے نور کو لے کر اللہ کے حضور جائیں گے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ایمان والوں کا نور دائیں اور بائیں ان کے سامنے، جنہوں نے محنت کی ہوگی، 1000 واٹ کا بلب جیسے جلا ہوتا ہے ایسے ان کا نور ہوگا۔ اور نور چونکہ پھیلتا ہے تو اس لیے ارد گرد منافق بھی ہوں گے، اوپر سے تو بڑے نیک بنتے تھے اور اندر سے غفلت کی زندگی، دورنگی کی زندگی۔ وہ پھر کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف بھی توجہ کیجئے، ہم آپ کے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ان کو وہاں کیا کہا جائے گا؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ دنیا میں، یہ نور تو دنیا سے ملا کرتا۔ تو نور ملنے کی جگہ تو یہ دنیا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں، اپنے دلوں کو منور کرنا چاہیں تو ہم دلوں کو منور کر سکتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام نے اپنی ایک صحابی کے بارے میں فرمایا، اس کا سینہ تو گلے تک نور سے بھرا ہوا ہے، نور ایمان سے، الا مشاشہ، فرمایا گلے تک اس کا سینہ نور ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ ایسے نور ہمارے اندر آ جائے نا تو وہ تو ہم اسی دنیا میں ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس دنیا میں غفلت کی زندگی گزاری، گناہوں کی زندگی گزاری، تو رب کریم فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، پھر اس کے لیے نور نہیں ہوگا۔ تو ہم یہاں پر اعتکاف کے لیے جو حاضر ہوئے تو بدن کو غذا پہنچانے کے لیے نہیں، بدن کو غذا تو انسان کو ہمیشہ اپنے دیش میں، اپنے گھر میں بہتر پہنچ جاتی ہے، یہاں حاضر ہوئے ہیں اپنی روح کو غذا پہنچانے کے لیے۔ تو آج اس عنوان کو اس لیے ذرا کھولا کہ ہمیں یہاں اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد واضح ہو جائے کہ ہم نے کچھ اعمال کرنے ہیں، پھر اللہ سے مانگنا ہے، اور اس اعتکاف کے دوران اپنے دل کے نور کی اس کمی کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اور اگر اس کمی کو پورا نہ کر پائے اور زندگی کا وقت گزر گیا، پھر حسرت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، قیامت کا وہ دن ہوگا جب انسان روشنی کو تلاش کرتا پھر رہا ہوگا اور اندھیرا ہوگا چاروں طرف، اور پھر اگر حکم دے دیا گیا کہ اس کو لے جاؤ جہنم میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ روح البیان تفسیر میں لکھا ہے
کہ 10 جانور جنت میں جائیں گے. ایک بقرہ گائے جائے گی جس کو ذبح کرنے کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا. یونس علیہ السلام کی حوت مچھلی، الکبش اسماعیل علیہ السلام کا، ان کی جگہ جو مینڈا ذبح ہو گیا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا. اجل ابراہیم علیہ السلام کا جس کو وہ بھون کے لائے تھے فرشتوں کو کھلانے کے لیے. نملہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر جس چیونٹی نے بات کی تھی، النمل ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، وہ چیونٹی بھی جنت میں جائے گی. ہدہد جس نے سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی تھی وہ پرندہ بھی جائے گا. صالح علیہ السلام کی ناقہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناقہ بھی جنت میں جائے گی. اور عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا گدھا بھی جنت میں جائے گا. اور 10واں اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا. اب ذرا غور کیجئے وہ کیا منظر ہوگا کہ یہ جانور تو جا رہے ہیں جنت میں، اور جس کو اللہ نے آنکھیں دی، دل دماغ دیا، نعمتیں دی، وہ انسان اپنی غفلتوں کی وجہ سے جہنم میں. اگر اس وقت گدھے نے یہ کہہ دیا، اے انسان تو مجھے بے وقوف سمجھتا تھا نا، گالی بھی دینی ہوتی تھی کسی کو بے وقوفی کی تو گدھا کہتا تھا. آج وہ بے وقوف تو جا رہا ہے جنت میں، تو کہاں کا عقل مند نکل آیا کہ تو جہنم میں. ما جاءکم نذیر، ڈرانے والا نہیں آیا تھا. کہیں گے ڈرانے والا تو آیا تھا. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے اور ہماری عقل کی رتی ہوتی ہمارے پاس تو ہم پھر جہنم میں نہ جاتے. اس کا مطلب یہ کہ ہم سنتے نہیں، سوچتے نہیں. اور گدھے کی بات تو ایک طرف رکھ دیں، اگر اصحاب کہف کے کتے نے اس وقت کہہ دیا کہ تم تو مجھے ذلت کی نظر سے دیکھتے تھے نا، اور میرا نام تو گالی تھا نا، اور میری حالت تو یہ تھی تم خشک ٹکڑا کھلاتے تھے، میں تمہارا در نہیں چھوڑتا تھا، اور تمہیں جو پروردگار روز نعمتیں کھلاتا تھا تمہیں اس کا در یاد نہیں آتا تھا. میں ایک روٹی کی خاطر تمہارے گھر کا ساری رات جاگ کے پہرا دیتا تھا، اور تم اپنے رب کی عبادت کے لیے رات کو 2 نفل پڑھ نہیں سکتے تھے. کتا جنت میں جا رہا ہوگا اور یہ حضرت انسان غفلت کی زندگی گزارنے کے بعد جہنم میں جائے کہ وہ وقت آئے جب انسان حسرت کرے اور اس کا علاج کوئی نہ ہو. ہمیں چاہیے کہ آج ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں، اور جس طرح روح کو اپنے جسم کو غذا پہنچانے کے لیے فکر مند ہیں، ہم اپنی روح کو بھی غذا پہنچانے کے لیے فکر مند ہو جائیں. چنانچہ یہ 10 دن کا قیام یہ بہت فکر مند ہو کے گزارنے کی باتیں کرنے نہیں آئے، قصے کہانیاں کرنے نہیں آئے، حال احوال سننے نہیں آئے. بہت سنتے رہتے ہیں. ہاں اللہ کو منانے کے لیے آئے ہیں. جو گناہوں کے اثرات دل پر ہم آج تک لگا بیٹھے ان کو دھلوانے کے لیے آئے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اجتماعی عمل ہوں تو اس میں جڑیں، جب انفرادی عمل ہوں تو اپنے وقت پہ انفرادی عمل کریں، لیکن ہر بندے کو ایک فکر لگی ہوئی ہو. ایک ایک منٹ کو آپ کیش کروانے کی کوشش کریں. مسافر کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور مسافر پر اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے. تو اعتکاف میں آنے والے مسافر بھی ہیں، اور جب ایک جگہ پر ہوں اور سب اللہ کے حضور متوجہ ہوں تو اللہ کی رحمتیں اور زیادہ متوجہ ہوتی ہیں. حدیث پاک میں ہے نا، من بلاد شتّا وقبائل شتّا، مختلف شہروں سے مختلف قبیلوں کے لوگ جب ایک جگہ آ کر اکٹھے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے لیے، تو فرشتے اتنا اترتے ہیں کہ آسمان تک ان کا تانتا بند جاتا ہے. اور رب کریم اتنا خوش ہوتے ہیں ان سے کہ جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو ان سے کارگزاری سنتے. تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا. وہ تو جانتے ہیں مگر ان سے کہلوانا چاہتے ہیں، اور بالآخر فرماتے ہیں کہ اچھا ان کو کہہ دو کہ یہ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جائیں، میں نے ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل فرما. یا اللہ کچھ تو وہ بھی تھے راستہ گزرنے والے ویسے ہی کھڑے ہو گئے تھے. رب کریم اتنا خوش ہوتے ہیں کہ فرماتے ہیں اچھا ہم قوم لا یشقا جلیس، ایسے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا. تو جب پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا تو جو خود اس قوم میں شامل ہوں وہ کیسے بدبخت ہو سکیں گے. اور ہمارے مشائخ نے لکھا کہ بدبخت وہ ہوتا ہے جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلا جائے. تو یہ حدیث پاک اشارہ کر رہی ہے
کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے والا بندہ بالآخر دنیا میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا جاتا. تو ان محفلوں کی قدر کریں، فکر کریں، اپنے سیل فون کو یا تو سائلنٹ کر دیں یا بند ہی کر دیں 10 دن کے لیے. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش انسان وہ ہوگا من وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس کے نام اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار لکھا ہوا ہوگا. تو ہمیں کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے. چنانچہ ایک شخص حضرت حسن اللہ عنہ کے پاس آیا، حضرت بہت گناہگار ہوں، کوئی عمل بتائیں. فرمایا استغفار پڑھو. ایک اور آدمی آیا، حضرت بارش نہیں ہو رہی، کوئی عمل بتائیں. فرمایا استغفار پڑھو. پھر ایک آدمی آیا کہ حضرت بہت قرضہ چڑھ گیا، دعا کریں کہ کوئی اسباب بن جائیں رزق کے، مال کے، تاکہ قرضہ اتر جائے. فرمایا استغفار پڑھو. پھر ایک شخص آیا کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے دے. فرمایا استغفار کرو. ایک آدمی آیا میرا باغ ہے، دعا کریں کہ میرا پھل زیادہ لگے. فرمایا استغفار کرو. ایک آدمی آیا میری کھیتی باڑی کی زمین ہے، دعا کریں پانی اندر سے نکل آئے. فرمایا استغفار کرو. اب سننے والا حیران کہ مختلف لوگ مختلف ضروریات آ کر بیان کرتے رہے، سب کے لیے ایک ہی جواب. تو اس نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ؟ تو فرمایا کہ دیکھو یہ جواب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، قرآن مجید سے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو سب سے پہلے استغفار کرنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر اللہ بارشیں برسائے گا. ویمددکم باموال، اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. وبنین، اور بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا. ویجعل لکم جنات، اور اللہ تعالیٰ تمہیں درختوں پہ پھل زیادہ عطا کرے گا. ویجعل لکم انہارا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین سے چشمے جاری فرما دے گا. آپ اگر غور کریں تو ہماری روز مرہ کی جو پریشانیاں ہیں وہ انہی میں سے ہیں. کوئی بیٹے کے لیے پریشان، کوئی کاروبار کے لیے پریشان، کوئی قرضوں کی وجہ سے پریشان. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم استغفار کرنے کی عادت ڈال لیں تو ہمیں کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ عمل قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، یہ پروردگار عالم کا کلام ہے. ہم استغفار کم کرتے ہیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور شام استغفار کا کرنا معمول بنا لینا چاہیے. آپ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے دفتر جاتے ہوئے تو راستے میں جو آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ بعض لوگ نعت سن لیتے ہیں، تلاوت سن لیتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان خود پڑھے کچھ. تو اگر اس دوران آپ استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں تو سینکڑوں دفعہ استغفار نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اور اگر پورا پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے. تو اپنے ٹائمنگز کو ایسے ایڈجسٹ کریں کہ اس میں درود استغفار کثرت کے ساتھ آپ پڑھ سکیں. کیونکہ حدیث پاک میں یہ فرمانا کہ قیامت کے دن وہ بندہ بہت خوش ہوگا جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا. توبہ میں اور استغفار میں فرق کیا ہے بھائی؟ توجہ فرمائیے گا. استغفار کہتے ہیں پچھلے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہونا، اور توبہ کہتے ہیں آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں پکا عزم اور ارادہ کرنا. توبہ کہتے ہیں آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں عزمن جازمن پکا ارادہ کرنا، اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اس کو توبہ کہتے ہیں. تو توبہ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. تو جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اس لیے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہوتا. یوں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جیسے دنیا کے اندر مٹی دور کرنے کے لیے صابن ہوتا ہے، تو یہ توبہ
گناہوں کو صاف کرنے کا صابن ہے۔ کمپیوٹر کے اوپر جو بچے کام کرتے ہیں نا، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے اریز کمانڈ۔ جب بھی آپ کسی فائل کو اریز کرنا چاہیں نا تو اریز کمانڈ دے دیں، وہ صرف سے فائل ہی ختم ہو جائے۔ یہ توبہ حقیقت میں دین اسلام میں اریز کمانڈ کا دوسرا نام۔ جو بندہ چاہے کہ میں اس گناہ کی فائل کو کلوز کرتا ہوں اور اللہ اب اس کا ریکارڈ ختم کرتا ہوں، اس کو چاہیے سچی توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ صرف معاف ہی نہیں کر دیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس فائل کو ہی ختم فرما دیں، نئے مال سے بھی ختم، حتیٰ کہ انس اللہ الحفظات، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں ان گناہوں کے بارے میں تاکہ قیامت کے دن کہیں فرشتے بھی گناہوں پہ گواہی نہ دے سکے، یوں ریکارڈ ختم۔ دیکھیں بھائی، دنیا کی عدالت میں کوئی جھوٹا مقدمہ کر دے اور ثابت بھی ہو جائے کہ مقدمہ جھوٹا، تو عدالت کہے گی جی کہ آپ کو تو ہم نے باعزت بری کر دیا، اور آپ کہیں جی کہ اگر مقدمہ جھوٹا تھا مجھے بری کر دیا، ریکارڈ ختم کریں۔ عدالت کہے گی ریکارڈ ختم نہیں کر سکتے، ریکارڈ ہم رکھیں گے۔ دنیا کی عدالت جھوٹے مقدمے میں ملزم کو بری کر دیتی ہے، ریکارڈ رکھتی ہے۔ اللہ تیری رحمتوں پہ قربان جائیں، ایک ملزم جو مجرم ہے، اقبالی مجرم، اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہے، مگر آپ سے اگر وہ رحم کی اپیل کر لیتا ہے، اللہ آپ فقط اس مجرم کو معاف ہی نہیں کرتے بلکہ عدالت سے اس کے ریکارڈ کو بھی ختم کروا دے، بلکہ اس سے ایک قدم اور آگے۔ یہ توبہ ایسا پاورفل عمل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، اگر تو دل کی گہرائیوں سے توبہ کرے گا، سچے دل سے توبہ کرے گا، اتنا کہ میں خوش ہو گیا، تو یہی نہیں کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا بلکہ میں وہ کریم پروردگار ہوں، میرے اتنے اختیارات ہیں، میں اگر چاہوں گا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جتنے گناہ ہوں گے میں سب گناہوں کو نیک عمل بنا کے واپس لوٹا دوں۔ تو توبہ سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب فرما دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو، کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ سمجھیے طالب علم ہونے کے ناطے، کہ باپ بیٹے سے ناراض ہوتا ہے نا، اور کوئی اسے بات کہنی ہو تو بیوی کو کہتا ہے اسے کو اور یہ سیدھا ہو جائے، یعنی تھرڈ فارم استعمال کرتا ہے، ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہو رہا، اسے سمجھا لو یہ سیدھا ہو جائے۔ تو لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ باپ ناراض ہے، بہت زیادہ خفا ہے، اس کو سمجھا لو یہ سیدھا ہو جائے۔ لہجہ بتا رہا ہے کہ بڑا ناراض ہے، حالانکہ باپ کے ایک حکم کی نافرمانی ہوئی، اور جس بندے نے 100 سال اپنے رب کی نافرمانی کی، اس بندے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب قل، فرما دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو۔ باپ نے کہا تھا کہ اس کو کہہ دو اے میرے بیٹے، نہیں، باپ نے غصے میں یہ نہیں کہا تھا، اس نے کہا تھا اسے سمجھا لو یہ سیدھا ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ جس نے 100 سال گناہ کیے اس بندے کے بارے میں بھی فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یا اللہ، اگر اتنے گناہوں کے کرنے کے بعد بھی آپ نے اپنے بندوں کی فہرست سے نہیں نکالا تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی آپ مغفرت کا ارادہ رکھتے۔ اس یا عبادی پر کسی بزرگ نے کہا کہ اے اللہ، اتنے عرصے اس نے گناہ کیا اور پھر آپ فرماتے ہیں اے میرے بندے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 سال گناہ کر کے وہ میری عبدیت سے نکلتا پھرا، مگر میں اس کی ربوبیت سے تو نہیں نکلا، رب تو میں ہی ہوں، تو رب ابھی تک اس کا میں ہی ہوں، تو میں تو کہوں گا نا اے میرے بندے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت یہ آیت اتری نا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم
ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اتنا شیطان رویا، اتنا رویا، اتنا رویا. کس بات پر؟ اس بات پہ رویا کہ اس آیت کے اترنے کے بعد میری سینکڑوں سالوں کی محنت ایک لمحے کے اندر ختم کر دی جائے. تو یہ توبہ کتنا پیارا عمل ہے، یہ بچھڑے ہوں کو ملانے والا عمل ہے. دو دوست آپس میں بچھڑ جائیں، ملے نہ، مدتوں کے بعد پھر دل میں احساس ہو یار ہم تو پرانے دوست تھے، خواہ مخواہ ہم ایک دوسرے سے بولتے نہیں، اور ان میں سے ایک اگر صلح کے لیے آ جائے نا اور آپس میں وہ بات کر لیں کہ چلو چھوڑیں جی پچھلا، تو کیا کہتے ہیں؟ تو جی بس مٹی ڈالیں جو گزر گیا، مزہ ما مزہ. یہ توبہ یہی کچھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے 100 سال تو نے یہ کیا، اب میرے در پہ آ گیا نا چل کے، جو ہوا تو ہوا. اتنا اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے نے سچی توبہ کر لی، اب اس کے بعد اگر کوئی بندہ اس کو اس گناہ کا تانا دے گا تو تانا دینے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ خود اس گناہ میں ملوث نہیں ہو جائے گا. جب میں نے معاف کر دیا، تم کون ہوتے ہو اسے تانے دینے والے؟ ایک بندہ زناکار تھا، شرابی تھا، اگر اس نے توبہ کر لی تو توبہ کرنے کے بعد کسی کی مجال نہیں کہ اس کو تانا دے، اور تو یہ تھا، تو وہ تھا، نہیں گئی. فرمایا جب میرے ساتھ صلح ہو گئی، میں نے معاف کر دیا، تم کون ہوتے ہو تانا دینے والے؟ اگر اسے تانا دو گے میں تمہیں اس گناہ کی ذلت میں ملوث کر کے دنیا میں دکھا دوں گا. تو یہ توبہ کتنا عظیم عمل ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کچھ لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو قتل کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو قتل کیا. حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ. اتنا یہ عجیب عمل ہے اللہ کے اولیاء کو ایذا پہنچانا. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اولیاء کو قتل کیا. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا. تو مفسرین نے لکھا کہ ثم لم یتوبوا کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا عمل کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہوا ہے. اب بھی اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں تو میرے بندو تم نے بھی میرا دروازہ کھلا ہے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی 100 آدمیوں کا قاتل، بخاری شریف کی روایت ہے، نیک بندوں کی بستی کی طرف چل پڑا، راستے میں موت آ گئی. جنت کے بھی فرشتے آ گئے، جہنم کے بھی آ گئے. جہنم کے فرشتوں نے کہا کہ 100 بندوں کا قاتل، اس کی روح کو ہم سجین میں لے جائیں گے. جنت کے فرشتوں نے کہا نہ، توبہ کی نیت سے چل پڑا، اس لیے اب اس کو ہم علیین میں لے کے جائیں گے. اللہ رب العزت کے حضور فیصلے کے لیے معاملہ پہنچا تو رب کریم نے فرمایا کہ بھائی تم فاصلے کی پیمائش کر لو. اگر گھر کے قریب تھا تو ابھی توبہ کا عمل گویا دور تھا، جہنم کے فرشتے لے جائیں، اور اگر توبہ والی بستی کے قریب پہنچ گیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ کے قریب تھا، جنت والے فرشتے لے جائیں. تو فرشتوں نے زمین کی پیمائش کی. یہاں محدثین نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے جو نیکوں والی بستی کی زمین تھی نا اس کو غائبانہ حکم فرمایا اے زمین تو سکڑ جا. چنانچہ جب پیمائش کی گئی تو وہ نیکوں والی بستی کے قریب تھا. یہ اللہ تعالیٰ کے مغفرت کرنے کا خفیہ انداز ہوتا ہے. چنانچہ اس کی مغفرت فرما دی. اور بعض نے کہا کہ نہیں، بالکل دونوں بستیوں کے جو درمیان کا لائن تھی نا، نصف لائن، ادھر اس کو موت آئی تھی اور اس کی لاش نیکوں والی بستی کی طرف گر گئی تھی. صرف اتنا اس بستی کے قریب ہونے پر اللہ تعالیٰ نے 100 بندوں کے قاتل کو بھی معاف فرما دیا. اور آگے دیکھیے، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھڑکایا، کسی نے کہا مسیح ابن اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، کسی نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، کسی نے کہا ان اللہ فقیر، اللہ تعالیٰ محتاج ہے، کسی نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر ایسی ایسی باتیں کی
ان لوگوں کے بارے میں بھی رب کریم قرآن مجید میں فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، جو اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسا شرک کر چکے، اتنی گستاخیاں کر چکے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی استغفار اور توبہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے اکابر نے لکھا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے، جو کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جب ان کی توبہ قبول کرنے پہ اللہ تیار ہے، تو اے میرے مالک، ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ان اللہ غنی، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، تو پھر کھلے ہاتھوں والا ہماری پھیلی جھولیوں کو کیوں نہیں بھر دے گا؟